کہ جاہل عالم کے برابر کھڑا ہو جائے، وہ یہ کیسے پسند کرے گا کہ سوال پوچھنے والا آگے ہو اور سلونی کہنے والا پیچھے؟ یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ مشکل باتیں تو نہیں ہے نا؟ عالم اور جاہل برابر. یہ سورہ زمر 39واں سورہ قرآن مجید کا. اور اب سورہ رعد میں آواز دی 13واں سورہ قرآن مجید کا. وَنُفَضِّلُ بَعْضَ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ. سنو، ساری سبزیاں برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں. پھر آگے بڑھ کر بنی اسرائیل میں آواز دی انظر کیفا فضلنا بعضهم علی بعض. سارے انسان برابر نہیں، ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں. پھر سورہ بقر میں آواز دی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. سارے رسول برابر نہیں. پھر 17ویں سورہ میں آواز دی وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ. سارے نبی برابر نہیں. تو ساری سبزیاں برابر نہیں، سارے انسان برابر نہیں، سارے رسول برابر نہیں، سارے نبی برابر نہیں. بھائی مقداد ابو ذر جیسا نہیں، ابو ذر سلمان جیسا نہیں. تو جب نبی کی بزم میں بیٹھنے والے نبی جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ محمد جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بھائی بزم رسول میں بیٹھنے والے جب رسول اللہ جیسے نہ ہوئے تو ہم اور آپ رسول جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ اچھا اب ذرا سا بات کو اور میں واضح کر دوں، یہی روک کر ذرا سا بات کو واضح کروں. دیکھیے ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک عید گزری ہے، عید قربہ. عید قربہ گزری. اچھا عید قربہ میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں. اچھا بھئی یہ قربانی کیوں کرتے ہیں؟ سنت ابراہیم علیہ السلام ہے. یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کیسے بنی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. اچھا خواب میں کیا دیکھا؟ بہت بڑے نبی شیخ الانبیاء کہلاتے ہیں، خلیل اللہ لقب ہے ان کا. تو حضرت ابراہیم نے خواب میں کیا دیکھا؟ کہ بیٹے اسماعیل نبی اللہ کو ذبح کر رہے ہیں. قرآن میں جا کے دیکھیے گا، کہنے لگے انی ارا فی المنام. اپنے بیٹے اسماعیل سے کہنے لگے کہ انی ارا فی المنام، بیٹے میں مسلسل خواب دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اصبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو بیٹے تمہاری رائے کیا ہے؟ قالا، اب اسماعیل بولے قالا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا آپ کو جو امر الہی ہوا ہے، حکم الہی ہوا ہے، آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. بھائی کمال ہو گیا. ابراہیم بھی نبی اللہ، اسماعیل بھی نبی اللہ. باپ کہہ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، بیٹا کہہ رہا ہے کہ امر الہی ہے. باپ ہو تو ابراہیم جیسا، بیٹا ہو تو اسماعیل جیسا. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا. دوسرے دن صبح کو اپنے بیٹے اسماعیل کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے، قربان گاہ پہ لٹا دیا، گلے پہ چھری رکھ دی. بھئی یہی ہوا نا؟ ٹھیک. تو اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر آج کوئی مسلمان خواب میں دیکھ لے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے تو کیا آپ اجازت دیں گے کہ کل صبح کو اٹھ کر وہ اپنے بچے کو قربان گاہ پہ لے جائے اور لے جا کر گلے پہ اس کے چھری رکھ دے؟ خدا کی قسم کوئی نہیں دے گا، بلکہ ساری دنیا کے لوگ اس کی جان کو آ جائیں گے اور یہی کہیں گے کہ وہ نبی کا خواب تھا یا آپ کا خواب ہے. بھائی ساری دنیا کے مسلمان اس کی جان کو آ جائے گا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، وہ نبی کا خواب تھا، یہ تمہارا خواب ہے. تو جب نبی کا خواب آپ کے خواب جیسا نہ ہو تو آپ نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ بس رکنا نہیں ہے، اس مرحلے سے آگے جانا ہے. بھائی آپ اپنی بات کر رہے ہیں ہے نا، آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں.
نوح پہلے رسول، شریعت کا آغاز نوح علیہ السلام سے ہوا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. ہے نا؟ تو آدم پہلے نبی لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. نوح علیہ السلام بہت بڑے نبی، صاحب شریعت نبی، لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. ابراہیم خلیل اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسا نہیں. موسیٰ کلیم اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. عیسیٰ روح اللہ لیکن محمد مصطفیٰ جیسے نہیں. اب آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لے، ہے نا؟ آپ کو حق ہے کہ مجھ سے دلیل مانگ لے. بھائی عجیب بات ہے، پروردگار عالم سورہ نحل میں کہتا ہے، ابھی میں دلیل دوں گا لیکن ایک آیت سنتے جاؤ. سورہ نحل 16 سورہ ہے نا، اور آیت کا نشان 89. بہت توجہ رکھیے گا. پروردگار اپنے حبیب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، ہے نا. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ، قیامت کے روز ہم ہر قوم پر اس کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور میرے محمد تجھے ان سارے نبیوں پر گواہ بنا کے لائیں گے، ہے نا. تو ہر نبی اپنی قوم کا گواہ، میرا محمد سارے نبیوں کا گواہ، ہے نا. بس رکنا نہیں ہے. اب عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں دوسرے نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کیا ہے نا. آپ اوراق پلٹتے جائیں اور آیتوں کو دیکھتے جائیں. دیکھیں ہم اگر مخاطب کریں گے تو ہم کہیں گے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. لیکن پروردگار قرآن مجید میں نبیوں کو نام لے لے کر مخاطب کرتا ہے. بھائی وہ سارے نبیوں کا خالق ہے نا. جیسا جی میں آئے گا ویسا مخاطب کرے گا، ہے نا. تو بہت توجہ رکھے گا. کہنے لگا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، آدم جاؤ اور اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. یا آدم، اے آدم. کہنے لگا یا نوح اہبط بسلام منا و برکات، یا نوح، اے نوح اب کشتی سے اتارا ہماری طرف سے سلامتی ہے، برکتیں. یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. ابھی میں تذکرہ کر رہا تھا حضرت ابراہیم کے خواب کا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا، ہم تجھے جنت میں جزا دیں گے. تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم. اور کہنے لگا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ میں تمہارا اللہ تم سے مخاطب ہوں. یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ. عیسیٰ، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ ہم تمہیں اٹھا لیں گے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیہ. یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، ہے نا. تو یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ.